کبھی سامعین مکرم ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کھانے پینے کے لیے صرف رزق کمانے کے لیے یہاں بھیجا ہوتا تو پھر اللہ نے تو جانوروں کو بھی پیدا کر دیا تھا نا. ان کی زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو پیدا کیا گیا ہے یہ تو پھر جانوروں کا مقصد بھی وہی تھا. اگر ہم صرف کھانا پینا اور رہنا اور سونا اور اٹھنا اور پھرنا ہمارا مقصد ہوتا. ایک چھوٹی سی کیڑی ہے نا, سائز میں کتنی چھوٹی ہوتی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, وہ قطار اندر قطار پوری ایک ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں, صبح نکلتے ہیں, اپنے رزق کا بندوبست کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھر میں آ کر جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں, اور پھر اگلے دن سے نئی ترتیب شروع ہو جاتی ہے. تو مقصد تو یہ نہیں تھا انسان کا, انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہ نہیں تھا, اس دنیا میں رہنے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا جس کے لیے آج عدالتیں بھری پڑی ہیں, تھانے بھرے پڑے ہیں, بازار بھرے پڑے, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, دو نمبری. یہی تو آج اس دنیا کے اندر ہمارا سب کا مقصد بنا ہوا ہے. پھر اللہ سے ہم نے قرآن مجید کے ذریعے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ کہ پھر کیا مقصد ہے انسان کی تخلیق کا, کیوں پیدا کیا گیا, کیوں اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا گیا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے میرا, اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنی تخلیق کے مقصد کو تلاش کرنے کے لیے قرآن کے اندر غوطہ گر ہوا ہی نہیں, تو نے تلاش ہی نہیں کیا, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا رب قرآن مجید کے اندر تجھ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میرے بندے تیری تخلیق کا مقصد, تجھے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا, اور وہ یہ کہ تو میری عبادت کر بس. میں اس روئے زمین کو تیری خدمت کے لیے لگا دوں گا, تیری خدمت کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے دانہ لگایا ہو اور وہاں گندم پیدا نہ ہوئی ہو, کپاس پیدا ہو گئی ہو؟ گندم کے موسم میں گندم آتی ہے, کپاس کے موسم میں کپاس آتی ہے, باقی جتنی بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ہر فصل اپنے وقت کے اندر آ رہی ہے تیرے خیال رکھنے کے لیے کہ میرے بندے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. سورج کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج کے نظام میں چاند نکل ہے اور چاند کے نظام میں سورج نکل ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا, کیونکہ وہ تیری خدمت پر معمور ہے, اس کی ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے. وہ صبح سے شام اور پھر شام سے رات اور رات سے پھر صبح تک ہر چیز تیری خدمت کے لیے پوری کائنات کے اندر گھوم پھر رہی ہے, پوری کائنات کے اندر. آسمان اپنا کام کر رہا ہے, زمین اپنا کام کر رہی ہے, چاند اپنا کام کر رہا ہے, سورج اپنا کام کر رہا ہے, سیارے اپنا کام کر رہے ہیں, چرند اپنا کام کر رہے ہیں, درند اپنا کام کر رہے ہیں. تیری خوراک کے لیے, ذبح ہونے کے لیے جانور خود بخود تیرے تک پہنچ رہے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ سب خدمتیں تیری کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میں تجھے اپنی عبادت کر کے دیکھنا چاہتا ہوں, آزمانا چاہتا ہوں, اور میں نے تجھے آزادی دے دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, تو سیدھے راستے پر چلا جا, یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آسائشوں راحتوں کو تلاش کرتے کرتے تو صحیح اور غلط کے فرق کو چھوڑ کر اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلا جا, تجھے اختیار ہے. لیکن میرے بندے میں نے نا قیامت کے دن جو تجھ سے پیپر لینا ہے اور تجھ سے سوال کرنے ہیں وہ میں نے دنیا میں تجھے اس کے جوابات بتا دی ہیں قرآن مجید کے اندر, کہ تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا, تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا, تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا. اب میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ اگر ایک شخص کو جس کا امتحان کچھ دن بعد ہونا ہے, ایک طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ تیرے امتحان کے اندر یہ سوالات آئیں گے, یہ سوالات تجھ سے پوچھے جائیں گے, اور اس کے باوجود بھی وہ اس کی تیاری نہیں کرتا اور فیل ہو جاتا ہے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ احمق, پاگل, جاہل, اس طرح کے القابات سے نوازیں گے نا. جس کو پتا تھا کہ اس کے پیپر میں کیا آنے والا ہے اور اس کے باوجود اس نے تیاری نہیں کی, جس کو ایک ایک باریکی بتا دی گئی کہ تمہارے اندر جزیات یہ پوچھی جائیں گی, اس سوال کے اندر پھر یہ جزیات ہوں گی, تم سے یہ MCQs پوچھے جائیں گے. اس سارے پیپر کو آؤٹ اللہ نے اس لیے کیا میرے بندے میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا, لیکن یاد رکھنا ایک دوسرا راستہ بھی تیرے پاس ہوگا, تیرے اختیار میں ہوگا. وہ کیا؟ وہ شیطان کا راستہ ہوگا. تجھے اختیار دوں گا,
ایک طرف حق ہوگا اور ایک طرف باطل ہوگا، ایک طرف صحیح ہوگا ایک طرف غلط ہوگا، اور تجھے سب کچھ بتا دیا جائے گا، اس کے باوجود اگر تو اے انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو تجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا بھولا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ یہ ہے انسان سے سوال۔